الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے درود و سلام ہو امام الانبیاء ہادی رہبر و رہنما احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جن کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا فرمائی ہیں اور ان کو حاصل کرنے کے لیے کچھ اصول اور قوانین بھی بنائے ہیں تاکہ میرے بندے کسی مشکل میں نہ رہیں، پریشانی میں نہ رہیں۔ ان میں سے ایک اہم ترین مسئلہ جو انسانوں کی ضرورت ہے وہ قرض کا ہے۔ قرض کے مسائل بہت سارے ہیں اور یہ ہر بندے کی ضرورت ہے، بالخصوص موجودہ دور میں، کیونکہ قرض حلال بھی ہوتا ہے اور حرام بھی ہوتا ہے۔ اس کے مسائل کو جاننا
سب کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں بے شمار مسائل کو ذکر کیا، ان میں اہم ترین مسئلہ جو قرض کا ہے اس کا بھی اللہ نے ذکر کیا۔ اگر قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے تو آپ کو معلوم ہوگا سورۃ البقرہ میں جہاں سورۃ البقرہ مکمل ہوتی ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی آیت جس کو قرض کے متعلق کہا جاتا ہے آیت دین، اور یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے، جس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ قرض کا مسئلہ بھی بہت بڑا ہے، اس کے لیے آیت بھی بہت بڑی ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اہل ایمان بندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ جب تم قرض کے معاملات کرو تو اس کو لکھ لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے لکھنے کا حکم دیا، اور جو چیز لکھی جاتی ہے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ جو چیز لکھ لی جاتی ہے اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ جو چیز لکھ لی جاتی ہے اس میں اختلافات سے بچاؤ کا راستہ نکل آتا ہے، اور یہ قرض کا معاملہ، ادھار کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ شریعت نے اس کو لکھنے کا حکم دیا، اس سے اس کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے، کتنا اہم معاملہ ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کسی کے ساتھ کوئی لین دین کرتے ہیں، اگر آپ اس کو لکھتے نہیں ہیں، کل آپ کا انتقال ہو جاتا ہے، انتقال کی خبر جیسے ہی پھیلتی ہے تو بہت سارے لوگ جن سے آپ نے کوئی قرض لیا ہوا تھا وہ آپ کے گھر پہ پہنچ جائیں گے، اور گھر میں جو بھی ان سے ملے گا، چاہے وہ اس کے بھائی ہوں، اس کے بیٹے ہوں، تو وہ لوگ ان سے تقاضا کریں گے کہ بھئی جس کا انتقال ہو گیا اس نے ہم سے قرض لیا تھا۔ تو وہاں سب سے پہلی بات یہ ہوگی کہ آپ کے پاس کوئی اس کا ثبوت ہے، کچھ لکھا ہوا ہے۔ اگر لکھا ہوا ہوگا کوئی اختلاف نہیں ہوگا، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، اس کے حل کی کوئی نہ کوئی شکل نکل آئے گی۔ اور اگر لکھا ہوا نہیں ہے تو پھر کیا کچھ ہوگا، بہت سارا آج کل معاشرے کے اندر ہم اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں۔ ایسے معاملات کے اندر کیا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے یہ جو لکھنے کا حکم رکھا ہے یہ ان کے فائدے کے لیے ہے۔ ہمارے جانے کے بعد ہماری جو اولاد ہے وہ یقیناً اس کے ذمہ دار ہیں۔ اگر لکھا ہوا ہے تو اولاد کو، پیچھے جو وارثین ہیں ان کو پریشانی نہیں ہوگی کہ ہر چیز لکھی ہوئی ہے کہ کتنی رقم ہے۔ اور اگر لکھا ہوا نہیں ہے تو وارثوں کو یہ پریشانی ہوگی کہ کچھ لکھا ہوا نہیں ہے، ثبوت بھی نہیں ہے، یہ تقاضا کرنے والا بندہ جو تقاضا کر رہا ہے پتہ نہیں یہ اتنی رقم ہے یا اس سے کم تھی یا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو وارثوں کے لیے بھی آسانی اس میں ہے کہ اگر کسی نے کسی کے لین دین کا کوئی معاملہ ہے، قرض کا، ادھار کا ہے، لکھا ہوا ہے، تو ہر کسی کے لیے اس میں آسانی اور خیر کا معاملہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اپنے بندوں کا خیر کا کون ہو سکتا ہے، جو قدم قدم پر اپنے بندوں کو پریشانیوں سے نکالتا ہے، مصیبتوں سے نکالتا ہے۔ اس پریشانی اور مصیبت سے نکالنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اصول اور قوانین بنائے اور بتلائے ہیں۔
انسان اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کبھی بھی کسی سے بھی قرض لیتا ہے، اور قرض کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ میں ابھی اس وقت اپنی ضرورت کو پورا کر لوں اور اس کے بعد میں یہ رقم واپس ادا کر دوں گا۔ اگر تو یہ انسان کی انتہائی ضرورت ہے تو وہ قرض لے سکتا ہے تاکہ وہ ضرورت کو پورا کر سکے، اس کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ اگر یہ ایک بندے سے تقاضا کرتا ہے اور اس کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، اس کو قرض مل جاتا ہے، تو یہ اپنی ضرورت پوری کر لے گا۔ اگر کوئی بندہ اس کو قرض نہیں دیتا تو یہ ضرورت مند ہے، اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پھر یہ ہاتھ پاؤں مارے گا۔ ہاتھ پاؤں مارنے کے مختلف مطلب ہو سکتے ہیں، کہیں چوری کرے گا، ڈاکہ ڈالے گا، لوٹ مار کرے گا، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ایک صورت اس کی یہ ہے کہ یہ بھیک مانگے گا، بھکاری بن جائے گا۔ تو شریعت مطہرہ نے قرض کے معاملات کو اس لیے بیان کیا کہ ایک مسلمان دوسرے کے کام آ سکے اس کی پریشانی میں، اور یہ معاملہ حقوق العباد کا بھی ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے کام آنا، اس کی ضرورت کو پورا کر دینا، اس کے لیے آسانی پیدا کر دینا، یہ حقوق میں سے ہے، اور شریعت نے ایسے بندے کی بڑی تعریف کی ہے جو لوگوں کے کام آتا ہے۔ لیکن اگر قرض لینے والا بندہ قرض لیتا ہے اپنے معاملات کو پورا کرنے کے لیے، اور اس کے معاملات کیا ہیں؟ غیر شرعی، اس نے اپنے گھر پہ کوئی محفل منعقد کرنی ہے، کوئی ڈانس، کوئی گانے، کوئی ایسا پروگرام، کوئی رسم و رواج، یا شادی بیاہ کے اندر بے حد اسراف کہ جی میں نے پروگرام ایسا کرنا ہے کہ بس لوگ دیکھتے رہ جائیں، جیب میں 1 روپیہ نہ ہو اور لوگوں کو دکھانا ہے اور قرض لے کے سب کچھ کرنا ہے۔ شریعت نے ایسے بندے کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ قرض آپ لے سکتے ہیں جو آپ کی انتہائی ضرورت ہے، جس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے۔ تو کیا رسم و رواج کے بغیر گزارا نہیں ہے؟ یہ ناچ گانے، یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ غیر شرعی ہے، اس کے بغیر کیا گزارا نہیں ہے؟ گزارا ہے۔ آج تک لوگ اس کے بغیر ہی سب کچھ کرتے آ رہے تھے۔ یہ ہم نے خود اپنے آپ کو ان چیزوں میں ڈالا ہے۔ شریعت مطہرہ میں ان رسم و رواج کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے، اور یہ رسم و رواج ہم نے خود بنائے۔ اس پر جتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے یہ خود ہم نے اپنے لیے جال بچھائے ہیں، اور ہم خود ہی اس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ اپنی عزت رکھنے کے لیے لوگ یہ سب کچھ کرتے ہیں، اگر نہ کیا تو ناک کٹ جائے گی، لوگ کیا کہیں گے، باتیں ہوں گی۔ آپ جو کچھ بھی کر لو باتیں تو ہوں گی۔ آپ کسی کو کتنا بھی راضی کرنے کی کوشش کرو، کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے لوگ۔ اور آئے دن ہم یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں، اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ ان چیزوں کے لیے قرض لیتا ہے تو اس کو ان چیزوں کے لیے قرض نہیں لینا چاہیے، بلکہ جتنی اس کے پاس استطاعت ہے اس کو شریعت کے دائرے میں رہ کر اپنے معاملات اسی طرح چلانے چاہیے۔ اگر شادی بیاہ کا معاملہ ہے تو سادگی سے کر لیا جائے، اس پر فضول خرچی نہ کی جائے، اتنے ہی مہمان بلائے جائیں جتنے آپ آسانی سے کر سکیں۔ اپنے کام یا کاروبار کو اتنا ہی آپ محدود رکھیں کہ آپ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ روزگار چھوٹا ہے تو کوئی بات نہیں، اسی سے اللہ آپ کو ترقی دے گا، وہ بڑھے گا، اسی میں آپ کے لیے فائدہ ہے کہ آپ قرض کے نیچے دبے گے نہیں۔ تو یہ سب چیزیں سوچنے کی، سمجھنے کی ہیں، غور و فکر کرنے کی ہیں، تاکہ ہر بندہ آسانی کے ساتھ زندگی بسر کر سکے۔ جہاں تک قرض لینے کا تعلق ہے تو ضرورت کے لیے تو قرض لیا جا سکتا ہے، جیسا کہ امام نسائی اور امام ابن ماجہ رحمہم اللہ نے
عبداللہ بن ابی ربیہ مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک روایت ذکر کی، بیان کیا کہ استقرض من النبی صلی اللہ علیہ وسلم 40,000، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے 40,000 بطور قرض لیے تھے۔ یہ عبداللہ بن ابی ربیہ مخزومی رضی اللہ عنہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا، تو ضرورت کے لیے قرض لیا جا سکتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ فجاءہ مال فدفعہ الیہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آ گیا تو پھر آپ نے مجھ سے جو قرض لیا تھا آپ نے مجھے واپس کر دیا۔ وقال، اور جب قرض واپس کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا دی، فرمایا بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، اللہ تعالیٰ تیرے مال اور تیرے اہل میں برکتیں پیدا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمائے کہ انما جزاء السلف الحمد والادا، جس بندے سے آپ قرض لیتے ہو آپ کو وہ قرض دے دیتا ہے، جب آپ اس کا قرض اس کو واپس کرو تو آپ پر یہ لازم ہے کہ اس کا قرض واپس کرتے ہوئے آپ اس کی تعریف اور اس کا شکریہ ادا کرو گے، اس کے لیے دعا کرو گے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تعریف کیا ہے کہ آپ اچھے انسان ہیں اور آپ نے میرے ساتھ اچھائی کی، آپ کی اس اچھائی پر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں، کاروبار کے اندر، جان مال اولاد کے اندر برکتیں پیدا فرمائے۔ یہ دعائیہ کلمات ہیں، اور ان کلمات کے کہنے سے آپ کا کچھ کم نہیں ہوگا۔ جو بندہ آپ کے کام آیا ہے یہ دعا دینا آپ کا حق ہے۔ جتنی رقم آپ نے اس سے لی ہے آپ اتنی ہی رقم اس کو واپس کریں گے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ تو قرض ایک شرعی معاملہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑی، آپ نے بھی لیا، مگر آپ نے جس طرح اس کے ساتھ وعدہ کیا وقت مقررہ پر اس کو ادا کر دیا اور اس کو بہت ساری دعائیں دیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ذکر کیا کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں ابن ابی حضرت رضی اللہ عنہ سے اپنے قرض کی واپسی کا تقاضا کیا، اور وہ بھی مسجد نبوی کے اندر، کیونکہ مسجد ایک ملاقات کی جگہ بھی ہے جہاں سب لوگ جمع ہوتے ہیں نماز کے لیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہر بندہ جب مسجد سے نکلتا ہے تو اپنے اپنے کام میں مصروف ہوتا ہے، لیکن آپ جہاں بھی ہیں جب نماز کا وقت ہوگا تو آپ جو قریب مسجد ہے آپ وہاں پہنچیں گے تو وہاں تو ملاقات ہو جائے گی۔ تو یہ ملاقات بھی ایسی ہی تھی، مسجد میں ملاقات ہو گئی۔ تو مسجد میں جب دونوں ایک دوسرے سے ملے تو وہاں پر اس معاملے پر ان کے درمیان کچھ غصہ اور ناراضگی ہونے لگی، یہاں تک کہ ان دونوں کی آوازیں کچھ بلند ہونے لگی کہ جیسے جس بندے نے قرض دیا ہے اور جس نے لیا ہے، اگر وقت گزر رہا ہو اور وہ بندہ وقت پر نہ دے سکے تو پھر آپ کو پتہ ہے قرض دینے والا بندہ جب مطالبہ کرتا ہے تو کیونکہ اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے، آپ کے تو وہ کام آ گیا، لیکن ابھی تک آپ نے اگر قرض واپس نہیں کیا جو اس کی ضرورت ہے تو وہ اپنی پریشانی کا اظہار آپ کے سامنے کرے گا کہ بھائی اب مجھے ضرورت ہے، مجھے واپس کرو۔ تو یہ دونوں آپس میں مسجد کے اندر اسی طرح گفتگو کر رہے تھے، آوازیں کچھ بلند ہوئیں۔ مسجد کے بالکل ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک تھا، جیسے آوازیں بلند ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے سے باہر آنے کے لیے پردہ ہٹاتے ہیں اور دیکھا کہ دو صحابی مسجد کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ بحث تکرار کر رہے ہیں۔ آپ نے پردہ ہٹاتے ہی دیکھا کہ مسجد کے اندر موجود ہیں کعب رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے قرضہ دیا ہوا تھا دوسرے بندے کو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے پردہ ہٹایا تو کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھ لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک ہماری آوازیں پہنچ گئیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ بات تو سن لی تھی، جو باتیں ہو رہی تھیں، آپ نے وہیں سے اشارہ کیا کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ حدیث کے الفاظ ہیں وَأَشَارَ إِلَيْهِ بِيَدِهِ أَنْ ضَعِ الشَّطْرَ دَيْنَكَ، آپ نے وہیں سے اشارہ کیا، فرمایا کعب آدھا معاف کر دو، جو تم نے اس کو قرض دیا تھا آدھا معاف کر دو، آدھا اس سے لے لو۔ کیوں؟ اس بندے کی باتوں سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ جو قرض لے چکا تھا وہ تنگ دست ہے، لیکن کعب کہتے ہیں کہ مجھے بھی ضرورت تھی، میں مطالبہ کر رہا تھا، تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آدھا چھوڑ دو، چلو آدھا لے لو، تو کہنے لگے میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آدھا تو اس کو چھوڑ بھی چکا ہوں، آدھا اس کو چھوڑ بھی چکا ہوں۔ آپ نے پھر اس سے فرمایا کہ اب اٹھ، جو باقی رہتا ہے وہ اس کو ادا کر۔ تو وہاں پر ان کا جو معاملہ گرم تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹھنڈا کر دیا۔ اس حدیث سے، جس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں ذکر کیا، یہ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے، اور یہ واقعہ ہم سب کے لیے سبق بھی ہے کہ آپ اپنے معاملات کو اتنا مت الجھائیے کہ آپ نے جس سے قرض لیا ہوا ہے آپ اس سے نظریں چرائیں اور وہ بندہ آپ کو مسجد میں پکڑے، کیونکہ جب کوئی بندہ باہر نہیں ملے گا تو کہاں ملے گا؟ مسجد میں تو ملے گا۔ ہاں، اگر وہ نماز پڑھتا ہے۔ بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں کہ جنہوں نے کسی کا لیا دیا ہوتا ہے وہ مسجد بھی چھوڑ دیتے ہیں، اس کو پتہ ہے کہ یہاں میں پکڑا جاؤں گا، اور یہاں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے معاملات ہیں وہ مسجد بھی چھوڑ چکے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رہے، یہاں سے بھاگ سکتے ہیں، مسجد سے بھاگ سکتے ہیں، کالونی سے بھاگ سکتے ہیں، دنیا سے جا سکتے ہیں، مگر ایک عدالت ہے جہاں پر کسی کو بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ وہاں حساب و کتاب ہوگا، لیکن وہاں حساب و کتاب پیسوں کا نہیں ہوگا، وہاں حساب و کتاب نیکیوں کا ہوگا۔ اگر اگلے بندے کے پاس نیکیاں بھی نہیں ہیں تو گناہ تو ہر کسی کے پاس ہے نا۔ تو جس بندے نے قرض دیا ہوا ہے اور دوسرے بندے نے جو لیا ہوا ہے، اللہ کی عدالت میں جب فیصلہ ہوگا وہاں پر نیکی اور گناہ کے فیصلے پھر ہوں گے، وہاں پیسوں کے نہیں ہوں گے۔ جس بندے نے کھا لیا یا دبا لیا یا ہڑپ کر لیا جبکہ وہ دے سکتا تھا، جس کو اللہ بہتر جانتا ہے، تو پھر ایسا نہ ہو کہ آپ کے اس گناہ کی وجہ سے جس نے آپ کو قرض دیا ہوا تھا اس کے گناہ آپ کے سر پہ ڈال دیے جائیں اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے اور آپ کو پکڑ لے، اور وہاں پر کوئی چھڑا بھی نہیں سکتا۔ دوسرا، اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر سامنے والا بندہ تنگ دست ہے، پریشان ہے، جس کو آپ جانتے ہیں کہ واقعی یہ محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، بال بچوں والا ہے، اس کی ضروریات ہیں، سب آپ کے علم میں ہے، اور وہ آپ کو ادا کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، مگر اس کے پاس اتنا ہے نہیں کہ وہ ساری رقم آپ کو دے سکے، تو اس کے لیے آسانی کرتے ہوئے، اس پہ ترس کھاتے ہوئے، اللہ کی رضا کے لیے اگر اس میں سے آپ اس کو کچھ معاف کر دیں گے تو یہ آپ کا اس پر احسان ہوگا، اور احسان کا جو بدلہ ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور جو باقی رقم ہے وہ اس کو ادا کرنے میں آسانی ہوگی اور باقی آپ کی رقم آپ کو مل جائے گی۔ جیسا کہ اس واقعے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مداخلت کی وجہ سے مسئلہ حل ہو گیا۔ تو یہ تو تھا دور نبوت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ادوار کے اندر بھی قرض کے معاملات ہوتے رہے، اور کتب احادیث میں بہت سارے واقعات موجود ہیں۔ امام حاکم نے قاسم کے حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت کو ذکر کیا کہ وہ ضرورت کے تحت قرض لے لیا کرتی تھی، عائشہ رضی اللہ عنہا خود۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ قرض کیوں لیتی ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا ما من عبد كانت له نیۃ فی اداء دینہ الا کان له من اللہ عون۔ جو کوئی بھی مسلمان
قرض لیتا ہے ادا کرنے کی نیت سے کہ میں اس کو واپس ضرور ادا کروں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں اللہ کی مدد کو حاصل کرنے کے لیے اس نیت سے قرض لیتی ہوں کہ واپسی کرنے میں اللہ میری مدد فرمائے گا۔ اس حدیث میں یہ تو ذکر نہیں ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا وہ قرض اپنی ضرورت کے لیے لیتی تھی یا ان کی نظر میں معاشرے میں یا محلے میں کوئی ایسے غریب، غربا، بیوہ، مساکین یا محتاج لوگ تھے جن کی یہ مدد کرتی تھی اور کسی سے لے کر ان کی مدد کرتی تھی اور بعد میں خود ان کو ادا کیا کرتی تھی۔ کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے جو والد محترم تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بہت بڑے ایک تاجر تھے۔ تو باپ کی طرف سے بھی اولاد کو ملتا رہتا ہے، جب بھی ملاقات ہوتی ہے والدین اپنی بیٹیوں کو کچھ نہ کچھ دیتے ہیں، یہ ان کی محبت اور شفقت کے ذریعے بھی ہوتی ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا اس سائل کو جواب دیتی ہیں کہ فَالْتَمِسُ ذَلِكَ الْعَوْنَ، تو یہ قرض جو میں لیتی ہوں یہ اللہ کی مدد کو حاصل کرنے کے لیے، کہ میں اگر کسی کی ضرورت پوری کرتی ہوں قرض لے کر تو اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے گا، تو میں اس مدد کو حاصل کرتی ہوں اور میں قرض واپس ادا کر دیتی ہوں۔ اس سے یہ پتہ چلا آپ اپنی ضرورت کے لیے اگر قرض لیتے ہیں تو لیتے ہوئے آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں یہ قرض واپس کروں گا۔ لیتے ہوئے بھی یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ آج میں نے لے لیا پھر دیکھا جائے گا، نہیں، آپ کی یہ نیت ہونی چاہیے کہ یہ میں نے واپس کرنا ہے۔ آپ نے نیت کر لی، نیت کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ جب آپ نے یہ نیت کر لی تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا کہ آپ نے یہ نیت اور ارادہ کر رکھا ہے کہ میں نے یہ قرض واپس کرنا ہے، تو واپسی کے لیے اللہ کی باقاعدہ مدد ہوگی اور آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو جو لینے والے ہیں وہ پہلے تو اپنی نیت کو چیک کریں کہ نیت تھی کیا آپ کی۔ بہت سارے لوگ جنہوں نے قرض لیا ہوا ہے، کھایا ہوا ہے، دبایا ہوا ہے، شاید ان کی نیتیں ادا کرنے کی تھی نہیں، جبھی وہ پریشان ہیں۔ دوسری بات، آپ کو قرض کی ضرورت اتنی نہیں تھی، آپ کا گھر چل رہا ہے، مگر آپ کے پاس اتنا نہیں ہے کہ آپ کسی کو دے سکیں، لیکن کوئی ضرورت مند اتنا ہے کہ آپ سے دیکھا بھی نہیں جا رہا، اور اگر آپ اس لیے کسی سے قرض لیتے ہیں کہ چلو میں اس کی مدد کر دوں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنا دے گا کہ قرض میں ادا کر دوں، تو آپ کسی کی مدد کرنے کے لیے اس طرح کرتے ہیں تو بھی آپ کی نیت قرض ادا کرنے کی ہے، تو بھی اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو کسی کے لیے آسانی فرماتا ہے اس مصیبت یا پریشانی میں اللہ تعالیٰ اس بندے کی مصیبت اور پریشانیوں کے اندر مدد فرماتا ہے۔ تو یہ تو بندے کا ایمان اور یقین کی کیفیت کا معاملہ ہے۔ ہر بندے کا ایمان یقین ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر بندے کے ایمان اور یقین کی کیفیت الگ الگ ہوتی ہے۔ تو شریعت مطہرہ نے یہ اصول اور قوانین جو بیان کیے ہیں، یہ ہم سب کو پڑھنے اور مطالعہ کرنے کی یا سننے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ مگر یہ بات یاد رہے، اگر کوئی بندہ بغیر ضرورت کے قرض لیتا ہے تو شریعت نے اس کو اچھا نہیں سمجھا۔ بغیر ضرورت کے، جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا کہ ہمارے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو ضروری نہیں ہوتے، وہ رسم و رواج ہوں یا فضول خرچیاں ہوں یا پیسے کو بے جا بہانا ہوں، یہ ہماری ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کو کرنے کے لیے بھی ہم قرض لیتے ہیں۔ تو شریعت نے ایسے بندے کے قرض کے معاملے کی حوصلہ افزائی نہیں کی، بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ذکر کی۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یدعو فی صلاتہ، کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا سن چکی ہوں جو آپ نماز کے اندر پڑھا کرتے تھے، اور اس دعا کے الفاظ یہ تھے: اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ نماز کے اندر، تشہد کے اندر
یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور آپ پڑھا کرتے تھے، جس کا مطلب یہ ہے اللہ میں قرض سے اور گناہ سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ شروع حدیث میں کیا پڑھا آپ نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا، اور یہاں آپ نے کیا سنا؟ آپ اس سے پناہ طلب کر رہے ہیں۔ گویا کہ قرض لینا کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کی بہت زیادہ ضرورت ہو تو آپ قرض لے سکتے ہیں ادا کرنے کی نیت سے کہ میں ادا کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا اور وعدے کے مطابق ادا کر دیا، مگر آپ اس معاملے کو چھوٹا نہیں سمجھتے بلکہ اس معاملے کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں کہ آپ نماز کے اندر تشہد کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے اس معاملے میں پناہ طلب کرتے ہیں کہ اللہ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ قرض سے اتنا زیادہ پناہ طلب کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا ان الرجل اذا غرم حدث فكذب ووعد فاخلف، بے شک بندہ جب مقروض ہو جاتا ہے، قرض کے نیچے دب جاتا ہے تو پھر وہ جھوٹ بولتا ہے۔ قرض کے نیچے جب دب جاتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، اور وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ کیسے؟ قرض لیا تھا، قرض کے نیچے دب گئے، جس سے قرض لیا تھا اس نے تقاضا کیا، آپ نے کیا کہا؟ بس چند دن میں دے دوں گا، چند مہینوں میں دے دوں گا، فلاں تاریخ کو دے دوں گا، لیکن آپ ایسا کر نہیں پاتے ہیں۔ تو آپ نے جو کہا تھا کیا کیا؟ آپ نے جھوٹ بولا۔ آپ نے اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ فلاں دن فلاں تاریخ کو میں آپ کو دے دوں گا، لیکن آپ دے نہیں پائے۔ تو آپ نے وعدہ کیا تو آپ نے وعدہ توڑا، وعدے کی خلاف ورزی کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سائل کو کیا جواب دیا؟ سوچئے ذرا کہ قرض کے نیچے جب بندہ دب جاتا ہے تو پھر وہ جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹ کا جو راستہ ہے یہ جنت کا راستہ نہیں ہے۔ جھوٹ بولنے والے بندے کا جو راستہ ہے یہ جہنم کا راستہ ہے، اور جہنم کے راستے پر جو بندہ چل رہا ہے تو وہ تو جہنم کے راستے پہ ہی چل رہا ہے۔ اور پھر اس بندے کا جھوٹ بولنا، وعدہ خلافیاں کرنا، یہ نشانیاں کن کی ہے؟ یہ منافقین کی نشانیاں ہیں، اور منافقین کی جو نشانیاں ہیں قرآن مجید خود بیان کرتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر منافقین کو ڈالا جائے گا۔ تو یہ بندہ قرض کے نیچے دبنے کے بعد جھوٹ بھی بولتا ہے، وعدہ خلافیاں بھی کرتا ہے۔ تو اس لیے اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے ضروری ہے، اگر کبھی انتہائی ضرورت کے لیے آپ کسی سے قرض لیں تو اتنا ہی لیں جتنی آپ کی ضرورت ہے، اور نیت ادا کرنے کی ہو، اور لینے کے بعد اپنی ضرورت کو پورا کریں، اور واپس اس بندے کو رقم ادا کرنے کے لیے، قرض کی جو تنگی پریشانی اس سے بچنے کے لیے آپ کوشش کریں کہ جتنا جلدی ہو سکے میں رقم واپس کر دوں، تاکہ مزید آپ کو نہ جھوٹ بولنا پڑے نہ وعدہ خلافی کرنی پڑے۔ اگر قرض کی ادائیگی کی سچی نیت ہے تو یہ نیت بہت اچھی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے روایت ذکر کی کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اخذ اموال الناس یرید اداها، اگر کوئی بندہ کسی سے کوئی مال لیتا ہے ادھار، قرض، اور پھر وہ ارادہ بھی رکھتا ہے کہ میں اس کو اسی طرح واپس بھی کروں گا، ادھار چکا دوں گا، عد اللہ عنہ، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف سے ادائیگی فرماتا ہے۔ ومن اخذ یرید اتلافها اتلفہ اللہ، اور جو کسی سے مال لے کر اس مال کو ضائع کر دیتا ہے یا برباد کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کو اسی طرح برباد کر دے گا۔ دیکھیں یہاں انسان کی نیت، اگر وہ بندہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے معاملے میں آسانی فرما دے، تو جب آپ ضرورت مند ہیں قرض لیں تو اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ میں انشاءاللہ واپس کروں گا، تو اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ اور اگر آپ کی نیت اور ارادہ یہاں پر سچا نہیں ہے،
آپ نے مان لیا کہ ٹھیک ہے دیکھا جائے گا جو بھی ہوگا، تو جب نیت میں فطور ہے اس بندے کے مال کو آپ نے برباد کیا، اب آپ کو اللہ برباد کر دے گا، اس لیے کہ آپ نے اس مسلمان کے ساتھ دھوکہ کیا اور اس کے مال کو ضائع کیا۔ قرض کے معاملات اور مسائل انتہائی ضروری ہیں، اہم بھی ہیں اور ہیں بھی بہت سارے۔ مزید اس پر انشاءاللہ گفتگو ہم اگلے جمعے بھی کریں گے، کیونکہ قرض کے معاملات کے اندر بہت سارے کچھ ایسے سوالات بھی ہیں جو کہ ہر بندے کی ضرورت ہے کہ ان کے جوابات بھی اس تک پہنچنے چاہیے۔ تو مزید گفتگو انشاءاللہ اس موضوع پر ہم اگلے جمعے بھی کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو سیکھنے، سمجھنے، اصلاح کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔